اس لیے راجستھان کے مختلف ضلعوں میں ہم دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جاتے تھے تو الحمدللہ راجستھان کے ہر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی اب اہل حدیث کی مسجد ہے، اور اس کا جو اس میں جو سب سے جو لوگ متاثر ہو اہل حدیث ہوئے وہ ہمارے فضیلت الشیخ ہیں۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم سب کے استاد محترم فضیلت الشیخ شہاب الدین صاحب جو ہمارے بوریوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں بوریوں کے لوگوں کو سمجھا پاتا یا میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو میں سید معراج ربانی کو لا کر کے بوریوں میں تقریر کرا تھا، لیکن وہ شیخ تو ہمارے زندہ نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے شاگردوں نے سید معراج ربانی کو بوریوں میں لانے کی کوشش کی، اور الحمدللہ ہمارے شیخ جو امید کیے تھے، جو ان کی خواہش تھی، وہ خواہش آج ہم ان کے شاگرد اس کو مکمل کر رہے ہیں۔ اور شیخ ہمیشہ ان کی تقریر سنتے تھے، اور میں مونات بھنجن سے اپنے پڑھانے کے دور میں ان کو کیسٹیں شیخ کی لا کر کے دیتا تھا، اور شیخ ان کی تقریر کو بہت زیادہ سنتے تھے۔ اب شیخ کا خطاب ہونے سے پہلے حافظ مرسلین صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ایک نظم پڑھیں، اس کے بعد شیخ کا خطاب ہوگا۔ حافظ مرسلین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، مشہور اور مقبول شاعر عیسیٰ بلال فیضی کی لکھی ہوئی چند اشعار پیش خدمت ہے، پرقول نظر سماعت کریں۔ اس اونچے آسمان کی عظمت زمیں سے ہے، اس اونچے آسمان کی عظمت زمیں سے ہے، سجدوں کا اعتبار یقیناً جبیں سے ہے، سجدوں کا اعتبار یقیناً جبیں سے ہے، مٹی کے ہم چراغ ہیں مت بجھا ہمیں، مٹی کے ہم چراغ ہیں مت بجھا ہمیں، نادان تیرے طاقت کی رونق ہمیں سے ہے، نادان تیرے طاقت کی رونق ہمیں سے ہے، اس اونچے آسمان کی عظمت زمیں سے ہے، باد سموم باد صبا سے نہیں بجھا، تیری میری کسی کی خطا سے نہیں بجھا، باد سموم باد صبا سے نہیں بجھا، تیری میری کسی کی خطا سے نہیں بجھا، افسوس ہے کہ اپنوں کی سازش سے بجھ گیا، افسوس ہے کہ اپنوں کی سازش سے بجھ گیا، میرا چراغ تیز ہوا سے نہیں بجھا، میرا چراغ تیز ہوا سے نہیں بجھا، اس اونچے آسمان کی عظمت زمیں سے ہے، سجدوں کا اعتبار یقیناً جبیں سے ہے۔ آخر میں بڑھتا ہوں اور سماعت کریں۔ آخر میرے چمن کا انجام
عام کیوں ہوا پھولوں کا قتل عام سرے عام کیوں ہوا اپنی صفوں میں کوئی منافق ضرور تھا اپنی صفوں میں کوئی منافق ضرور تھا ورنہ میں ہر محاذ پہ لوٹان کیوں ہوا ورنہ میں ہر محاذ پہ لوٹان کیوں ہوا اس اونچے آسمان کی عظمت زمین سے ہے سجدوں کا اعتبار یقیناً زمین سے ہے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ حسن جزا یہ تھے حافظ مرسلین صاحب جو الحمدللہ اپنی خوبصورت آواز سے ہم سامعین کو محسوس کر رہے تھے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی آواز میں مزید چاشنی عطا فرمائے معزز سامعین و سامعات الحمدللہ بڑی دل جمعی کے ساتھ مغرب بعد ہی سے بیٹھے ہوئے ہیں امید ہے کہ چند گھنٹے اور بھی اسی طرح بیٹھے رہیں گے آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ جگہ دیا جائے الحمدللہ جگ گئے اور بہت سارے بیٹھ گئے اور جو سو رہے ہیں اور بڑے ہیں تو جو ان کے آزو بازو میں ان کو جگہ دے اس لیے کہ وہ اسی امید سے سوئے تھے چندہ کے درمیان کہ چندہ دے دیا اب 1-1.5 گھنٹہ سو جاتے ہیں پھر شیخ لوگ آئیں گے بڑے بڑے علماء آئیں گے تو ان کے بیانات سے ہم استفادہ کریں گے اس لیے سوئے ہوئے تھے تو لہذا آپ ان کو جگہ دیں اور بتا دیں کہ جن کی امید سے آپ اپنی جگہ لے کر کے لیٹے ہوئے تھے وہ آ چکے ہیں ان کے بیانات ہونے ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس اور بھی خطبہ ہیں جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ فضیلت الشیخ ہمارے درمیان موجود ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح ان کے بعد انشاءاللہ امام الاسلام اثری صاحب آئیں گے پھر مصطفیٰ اجمل مدنی صاحب بھی ہیں انشاءاللہ آخری شب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ دل جمعی سے بیٹھیں اور جس طرح بیٹھے ہیں اسی طرح آپ بیٹھے رہیں اور سنیں وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں اور بھی بہت ساری باتیں بتلاؤں اور الحمدللہ شیخ کا تعارف بھی ہمارے شیخ خورشید صاحب نے کرا ہی دیا ہے میں مزید اور تعارف نہیں کرانا چاہتا ہوں اور آپ محتاج تعارف بھی نہیں ہیں میں صرف ایک جملہ بول کر کے شیخ کو دعوت دوں گا کہ ہمارے جو جامعہ اسلامیہ سنابل کے سیکرٹری تھے عاشق اللہ اثری صاحب وہ جب واپس آئے سعودی سے ایک دفعہ کی بات ہے تو انہوں نے ایک واقعہ پیش کیا ہم طلبہ کے درمیان نصیحت کرتے ہوئے کہ جب میں وہاں پر گیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آئیے میں ہندوستان کے شیر سے ملاقات کراتا ہوں اس وقت ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ کس شخصیت کے پاس یہ لے کر کے ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اور کن سے ملاقات کرانا چاہتے ہیں جب وہ گئے اور دیکھا کہ شیخ سے ملاقات کرائی عاشق علی اثری صاحب کے آپ شاگرد ہیں انہوں نے دیکھا اور الحمدللہ شیخ دونوں گلے ملے اور یہ وہاں کے لوگوں کا جذبہ تھا اور شیخ کو کہا کرتے تھے یعنی فضیلت الشیخ سید معراج ربانی صاحب کو سعودی کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے ذمہ داران ہیں وہ ان کو شیر سے پکارا کرتے تھے اور یقیناً انہوں نے توحید کی طرف لوگوں کو بلانے میں یقیناً شیر کا کام کیا ہے بہادری کا کام کیا ہے ان کی حرکت اور ان کے تحریک سے ہی الحمدللہ جوک در جوک لوگوں نے توحید کو قبول کیا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی محنت کو ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور جن لوگوں نے بھی ان کی تقریر سے ہدایت پائی ہے اور توحید کی طرف آئے ان سب کو اللہ رب العالمین ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہند اور بیرون ہند اور پوری دنیا کے معروف و مشہور شخصیت اور خطیب نام اور شہرت یافتہ خطیب فضیلت الشیخ سید معراج ربانی صاحب کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ آئیں اور کتاب و سنت سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں انشاءاللہ 1.25 سے 1 گھنٹہ تک آپ کا خطاب ہوگا اور کچھ دیر تک سوال و جواب کا بھی سیشن ہوگا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیچھے سے آواز آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا